ان پڑھ اور جاہل لوگوں میں سے اکثریت اور بعض پڑھے لکھے عاملوں اور نجومیوں کے پاس جا کر لکی نمبر پوچھتے ہیں کہ جناب میرے نام کا لکی نمبر کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لکی نمبر مجھے مل گیا تو کامیابی میرے قدم چومے گی، خوش قسمتی مجھے گلے لگا لے گی اور میرے لیے دولت کے خزانوں کی چابیاں ملنا آسان ہو جائے گا، شہرت مجھے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ یہ سب وہم اور خیال ہے۔ یوں ہی بعض ایسے ہی وہموں کے شکنجے میں جکڑے لوگ عاملوں اور نجومیوں سے گاڑی کا پلیٹ نمبر، اپنی قسمت کے حالات پوچھتے ہیں۔ آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا سٹار کون سا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف قسم کے خیالات اور وہم ہیں جو پریشان حال شخص کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی لاتی ہیں اور اس سے کچھ خیر حاصل نہیں ہوتی۔ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو آدمی پریشان ہے وہ بڑی آسانی سے ایسے پیشہ ور اور بناوٹی نجومیوں اور کاہنوں اور عاملوں کے ہتھے چڑھتا ہے اور جو بچا کچا سرمایہ ہے وہ بھی لٹا دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو بڑے تکلیف دہ اور ہوش ربا واقعات سننے میں آئے کہ خواتین اس طرح کے معاملات میں اپنی عزتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ بات ہر مومن کو اپنے دل و دماغ میں نقش کرنی چاہیے۔ ہمارے بنیادی اسلامی نظریات میں سے ہے کہ اس کائنات میں چھوٹا یا بڑا کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکم کے بغیر واقع نہیں ہوتا۔ وہ چاہے تو پتہ حرکت کرتا ہے، وہ چاہے تو بندہ سانس لیتا ہے، وہ چاہے تو خوشی آ گھیرتی ہے، وہ چاہے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ تمہیں جو بھی زمین میں مصیبت پہنچتی ہے یا تمہاری جانوں پر جو مصیبت آتی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ اس مصیبت کو پیدا کرے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کیا جائے اور پھر شریعت مطہرہ کی تعلیم کے مطابق تدابیر اختیار کی جائیں۔ خیر ہو تو شکر ادا کریں، شر ہو تو اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جو لوگ پریشانی میں یا عام دنوں میں نجومیوں سے رجوع کر کے احوال پوچھتے ہیں، لکی نمبر پوچھتے ہیں یا قسمت کے حالات پوچھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں جس میں بڑے واضح انداز میں ایسے لوگوں کے اس نظریے کی، اس فکر و خیال کی نفی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا، کچھ حالات دریافت کیے، فرمایا اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ یوں ہی ایک حدیث ابن ماجہ میں یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے کہا اس نے اسے قبول کیا، اسے سنا، اسے قبول کیا، اس کی بات کو مانا، فرمایا اس نے اس دین کا انکار کر دیا، اس وحی کا انکار کر دیا
جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کی صبح نماز فجر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ پھر آپ نے ڈیٹیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ رات جو بارش ہوئی تھی وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی تو اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی، اور جس نے یہ کہا کہ رات جو بارش ہوئی یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوئی، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایک ایمان والے کے نظریات کسی طرح بھی متزلزل ہوں یا ڈگمگائیں، یہ اسلام برداشت نہیں کرتا۔ یقین اور اعتماد ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل رکھنا ایک مومن کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج کل پڑھے لکھے لوگوں کو ان جاہل نجومیوں کے پیچھے جاتا دیکھ کر افسردہ ہوتا ہوں اور یقین نہیں آتا کہ یہ علم اور شعور کا دور ہے۔ آج بھی پڑھے لکھے لوگ وہی جاہلیت کے نظریات اٹھائے ہوئے نجومیوں کے پاس آخر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ نجومی جنہیں اپنی قسمت کا نہیں علم، جو اتنے ہی لکی نمبر بتانے والے ہیں، تو خود کوئی اپنی ذات کے لیے لکی نمبر نکال کر اپنی حالت چینج کیوں نہیں کر لیتے؟ خود فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جو جھوٹے مختلف قسم کے بہانے اور ڈرامے بنا کر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے دام میں فریب میں پھنسانے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا ہی کچھ جانتے ہوتے اپنی فیملی کے حالات کیوں نہ چینج کر لیتے؟ آپ اسی بات سے سمجھ لیجئے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ برے خیالات ہیں۔ لکی نمبر میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت کا راز نہیں چھپایا ہوا، نہ ہی اس طرح کے نمبروں سے کوئی حالت چینج ہونے والی ہے۔ ان فریب کاریوں سے نکل آئیے، اپنی مزید توانائیاں اور سرمایہ اس طرح کے وہموں پر، اس طرح کی جاہلانہ حرکتوں پر صرف نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور قائم رکھے۔